چونکہ آج کا ہمارا ٹاپک سلطنت سلیمانی ہے تو ہم نے قرآن سے حضرت سلیمان کا ایک قصہ جو سورہ نمل سورہ نمبر 27 میں جو ذکر ہے ہم نے اس کو پڑھا۔ قصہ اس سے بھی آگے جاتا ہے اور بھی اس میں کچھ پہلو ہیں، لیکن ہم اس کا وہ پہلو کور کریں گے جو ابتداءً ہمارے سمجھنے کے لیے آسان ہو، اور یہ کہ جس کا تعلق ہم اچھی طرح سے جو باتیں ہمارے نالج میں آلریڈی ہیں ان کے ساتھ بھی کر سکیں۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ قصہ یہ ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام ایک پیغمبر ہیں۔ حضرت داؤد کی تعریف یہ ہے کہ ان پر زبور نازل ہوئی، اور آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ زبور ایک بہت اسپیشل کتاب ہے۔ زبور میں قرآن اور بائبل اور توریت کی طرح کمانڈز نہیں ہیں، بلکہ اس میں حضرت داؤد خدا سے باتیں کرتے ہیں۔ یہاں تک بھی ہے کہ میں میوزک بجاتے ہوئے تجھ کو یاد کروں گا، میں رقص کرتے ہوئے تجھ کو یاد کروں گا، مناجات ہے۔ یہ 4 کتابوں میں سے یہ ایک ہی کتاب ہے جس میں خدا اور بندے کی گفتگو ہے، اور اس کتاب کو بھی آسمانی کتاب کہا گیا ہے۔ یہ عشق کی کتاب ہے، گریہ وزاری کی کتاب ہے اور مناجات کی کتاب ہے۔ تو حضرت داؤد کی یہ تعریف ہے کہ اس کی کتاب جو ہے وہ مناجات کی کتاب ہے۔ کبھی کبھار اس میں سے کچھ پڑھنا شاید ہمارے لیے بھی بہت فائدہ مند ہو سکتا ہے کہ ہمیں سمجھ میں آئے کہ خدا کے ایک پیغمبر پر ایسی کتاب بھی نازل ہو سکتی ہے جو پیور گریہ وزاری ہو اور بندے اور خدا کی گفتگو ہو۔ حضرت داؤد اتنے بڑے پیغمبر تھے، ان کی بہت ساری تعریفیں ہیں، کچھ معجزات بھی ان کے ساتھ اٹیچڈ ہیں، لیکن یہاں چونکہ ٹاپک حضرت سلیمان اور ان کی سلطنت ہے۔ حضرت سلیمان ان کے فرزند تھے، ان کے بیٹے تھے، اور کہتے ہیں کہ ان کے پاس بہت بڑی سلطنت تھی۔ ان کی سلطنت میں جنات ان کے لیے کام کرتے تھے، بڑی بڑی دیگوں میں کھانا پکاتے تھے، آنن فانن کسی ملک سے کسی ملکہ کا تخت لا کر سلیمان کے لیے حاضر کر دیتے تھے، اور سلیمان کے لیے بڑی بڑی تصویریں بناتے تھے۔ یہ ظاہری قصہ ہے، اور قصے کا جو حصہ ہم پڑھ رہے ہیں اس میں ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم بخشا، تو ان دونوں نے کہا کہ شکر ہے کہ ہمیں بہت سے مومن بندوں پر فضیلت دی گئی، یعنی علم حاصل ہو تو شکر کرنا ہے۔ تو داؤد اور سلیمان نے کہا کہ شکر ہے کہ ہمیں بہت سے بندوں پر خدا نے فضیلت دی۔ سلیمان کو داؤد کا قائم مقام بنایا، یعنی داؤد کی کوئی حیثیت تھی اور پھر وہ اسٹیٹس، وہ جگہ سلیمان کو دے دی گئی۔ یہ ایک پوائنٹ ہے جسے ہم ایک کنکلوژن ڈرا کریں گے۔ اور ان دونوں نے کہا، سلیمان نے کہا کہ اے لوگو، ہمیں جانوروں کی بولی سکھائی گئی ہے، ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے، کیونکہ حضرت سلیمان کا ایک لشکر تھا، اس میں پرندے تھے، انسان تھے اور جنات تھے۔ تو کہتے ہیں حضرت سلیمان اپنے اس لشکر کے ساتھ کام کرتے تھے۔ تو ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے جو خدا کی طرف سے ایک عنایت ہے، اور یہ اس کا ایک واضح فضل ہے۔ اور سلیمان کے لیے جنات، انسانوں اور پرندوں کا لشکر جمع کیا گیا، اور وہ قسم وار تھا، یعنی صحیح تقسیم کیا ہوا تھا، اور وہ اپنا اپنا کام کرتا تھا۔ پھر حضرت سلیمان ایک مرتبہ کہیں پر سفر کر رہے تھے تو چونٹیوں کے میدان میں پہنچے، وادی نمل کہ چونٹیوں کی وادی میں پہنچے۔ اس قرآن کے اس چیپٹر کا نام ہے نمل، چونٹی۔ قرآن کے کچھ چیپٹرز کا نام جانوروں کے نام پر ہے، سورہ فیل ہاتھی کے نام پہ، سورہ بقرہ بیل کے نام پہ ہے، سورہ نمل چونٹی کے نام پہ ہے، سورہ عنکبوت مکری کے نام پر ہے۔ تو یہاں پر کہا گیا کہ چونٹیوں کی وادی میں جب پہنچے تو ایک چونٹی نے کہا کہ اے چونٹیوں، اپنے بلوں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کا لشکر تم کو کچل کے چلا جائے۔ تو سلیمان اس بات پر ہنس پڑے اور کہنے لگے کہ اے میرے رب، مجھے توفیق عنایت کر کہ جو احسان تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کیا ہے اس کے لیے میں تیرا شکر ادا کر سکوں۔ تو حضرت داؤد اور ان کی فیملی کے لیے جو احسانات خدا نے کیے ہیں ان کا شکر ادا کریں، اور ایسے نیک کام کروں کہ تو ان سے راضی ہو جائے اور مجھے اپنی رحمت سے نیک بندوں میں داخل فرما دے۔ پھر جب انہوں نے جانوروں کا جائزہ لیا تو پپو ان کو نظر نہیں آیا، ایک پرندہ ہدہد کہتے ہیں، پپو وہ ان کو نظر نہیں آیا۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ کدھر گیا ہے؟ تھوڑی دیر میں ہدہد آ گیا، اور ہدہد نے کہا میں آپ کے لیے ایک خبر لایا ہوں، اور خبر یہ ہے کہ ملک سبا میں ایک ملکہ حکومت کر رہی ہے، وہ کافر ملکہ ہے، اور اس کے لوگ سورج کی پرستش کرتے ہیں،
تو لیکن اس کا ایک بہت بڑا عرش ہے، عرش عظیم کہا اس کو۔ خدا کہتا ہے کہ لوگ نہیں سمجھتے ہیں اور اچھے اعمال نہیں کرتے ہیں، خدا ان کے اعمال کو جانتا ہے، تو وہ خدا کو سجدہ کیوں نہیں کرتے ہیں جبکہ خدا عبادت کے لائق ہے اور اسی کا عرش عظیم ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ سلیمان خط بیچتا ہے اس ملکہ کو، ملکہ اس خط کا جواب دیتی ہے، پھر سلیمان اپنے ایک جن کے ذریعے سے اس ملکہ کو اس کے تخت سمیت اپنے محل میں لے آتا ہے۔ تو یہ قرآن کا ظاہری قصہ ہے، بڑا عجیب و غریب قصہ ہے، چونکہ تمام قصے کا ایک تعویل ہوتی ہے، ایک باطنی مطلب ہوتا ہے، تو ہمیں اس قصے کو بھی سمجھنا ہے۔ اور تمام قصے زمانے کے امام سے ریلیٹڈ ہیں۔ اس کی قرآن کے قصوں کی سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ یہ تمام قصے زمانے کے امام سے ریلیٹڈ ہیں۔ مولا مرتضیٰ علی نے فرمایا کہ پورا قرآن ہماری شان میں نازل ہوا ہے، اور قرآن کے گویا 4 حصے مولا نے بیان کیے کہ قرآن میں جو ہماری تعریف ہے وہ تو ہمارے لیے ہی ہے، جو ہمارے دشمنوں کی مذمت ہے وہ بھی ہماری تعریف ہے۔ اگر علی کے دشمن کی مذمت ہے تو وہ بھی علی کی تعریف ہے۔ تو جیسے ابو لہب جو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی کرتا تھا، حالانکہ ان کی فیملی کا تھا، تو خدا نے قرآن میں کہا ہے ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ تو یہ ابو لہب کی مذمت ہے، ابو لہب کو برا بلا کہا ہے۔ تو اگر علی کے دشمن کو برا کہا ہے وہ بھی علی کی تعریف ہے۔ ایک تو علی کی ڈائریکٹ تعریف ہے، ایک علی کی انڈائریکٹ تعریف ہے۔ اور پھر مولا علی فرماتے ہیں تیسرے میں احکام ہیں، احکام یعنی کمانڈز ہیں، اے رسول کہہ دو، ٹھیک ہے، اے مومنو یہ کرو۔ تو مولا علی فرماتے ہیں وہ کمانڈز بھی ہمارے ذریعے سے جاری ہوتی ہیں۔ جیسے رسول کو کہا گیا اے رسول کہہ دو، رسول تو 63 سال کی زندگی کے بعد چلے گئے، تو اب وہ کہنے کا عمل کون کرے گا؟ رسول 63 ایئرز کے بعد دنیا سے چلے گئے اور رسالت کا ایک ٹائم پورا کر کے دنیا سے چلے گئے، مگر قرآن اب بھی کہتا ہے قل اعوذ برب الناس قل هو اللہ احد، اے رسول کہہ دو۔ تو رسول کیسے کہے گا؟ اب رسول نہیں ہے۔ تو یہ جب آرڈر ہوا تھا، اس آرڈر میں تھا اے رسول اپنی زندگی میں اپنی زبان سے اور اپنے بات اپنی آل کے اماموں کے ذریعے سے قیامت تک کے لوگوں سے کہہ دو، تو مطلب یہ کہنے کا عمل صحیح ہوگا نا، ورنہ اے رسول تم کہہ دو اور رسول چلے گئے، اس کے بعد یہ حکم کون پورا کرے گا؟ اور جیسے قرآن میں ایک جگہ پر ہے رسول سے کہا گیا خذ من اموال صدقہ، اے رسول ان کے مالوں میں سے صدقہ لے لو، تو رسول چلے گئے، اب مالوں میں سے صدقہ کون لے گا؟ تو یہ حکم جو ہے وہ علی اور اس کی اولاد پورا کرے گی نا۔ تو مولا علی فرماتے ہیں قرآن کے 4 حصے ہیں اور وہ چاروں کے 4 ہماری شان میں ہیں۔ ایک حصے میں ہماری تعریف ہے، وہ ہماری ہی تعریف ہے۔ دوسرے حصوں میں ہمارے دشمنوں کو برا کہا گیا ہے، وہ بھی ہماری تعریف ہے۔ تیسرے حصے میں کمانڈز ہیں، یہ کرو وہ نہیں کرو، یہ بھی ہمارے ذریعے سے جاری ہوں گے۔ رسول کے بعد کس کے ذریعے سے جاری ہوں گے؟ اور چوتھے حصے میں قصے ہیں، قصص ہیں، ان میں بھی ہمارا راز ہے، مطلب جسٹ ہے یہ مولا علی کے فرمان کا۔ تو جو بھی قصہ ہے وہ مولا علی اور اس کی اولاد سے ریلیٹڈ ہے، اس لیے وہ قصہ ہم اسماعیلی جماعت کو سمجھنا، اس کی تعویل کو سمجھنا بہت ہی ضروری ہے۔ اوکے، تو قرآن میں بادشاہت کا ایک ٹاپک ہے کہ سلیمان کی سلطنت تھی، سلیمان ایک بادشاہ تھا۔ عجیب بات ہے کہ جو دنیا کے بادشاہ تھے خدا نے ان کو بادشاہ نہیں کہا۔ قرآن میں نمرود کا نام بادشاہ نہیں ہے، فرعون کا نام بادشاہ نہیں ہے، کسی قیصر و کسریٰ، یہ بھی ایران میں بادشاہوں کے نام ہوتے تھے، کسی قیصر و کسریٰ کا نام بادشاہ قرآن میں نہیں ہے۔ قرآن نے کسی کو بادشاہ نہیں کہا۔ دنیا جن کو بادشاہ کہتی تھی قرآن نے ان کو بادشاہ نہیں کہا۔ قرآن نے کس کو بادشاہ کہا؟ خدا کو بادشاہ کہا، بلکہ خدا کو شاہنشاہ کہا۔ ایمپرر جو ہوتا ہے وہ ایک نارمل کنگ سے زیادہ اتھارٹی رکھتا ہے، اس کو شاہنشاہ کہتے ہیں۔ شاہنشاہ کے نیچے بہت سارے بادشاہ ہو سکتے ہیں، بادشاہ چھوٹا ہوتا ہے، شاہنشاہ اس سے بڑا ہوتا ہے، کیونکہ وہ بہت سے بادشاہوں کا انچارج ہوتا ہے۔ خدا نے اپنے آپ کو بادشاہ بلکہ شاہنشاہ کہا، اور عربی میں شاہنشاہ کو ملیک کہتے ہیں۔ ایک تو ملک ہے بادشاہ، ملیک شاہنشاہ، بادشاہ بنانے والا۔ ہاں، ایک بادشاہ ہوتا ہے، ایک شاہنشاہ ہوتا ہے جو بادشاہوں کو مقرر کرتا ہے۔ تو خدا کا ٹائٹل قرآن میں ہے ملیک، یعنی بادشاہ بنانے والا۔ وہ نہ صرف بادشاہ ہے بلکہ بادشاہ بنانے والا بھی ہے۔ تو خدا نے قرآن میں کسی کو بادشاہ نہیں کہا، بلکہ صرف
اپنے آپ کو بادشاہ کہا، یا پھر پیغمبر سلیمان کی تعریف کی ہے کہ اس کے پاس سلطنت تھی، اس کے پاس حکومت تھی۔ اب یہ بھی ضروری طور پر ہم کو سمجھنا ہے کہ امام کے پاس جب بھی کوئی پیغمبر کی کوئی صفت بیان ہوتی ہے تو وہ حقیقت میں سارے پیغمبروں اور سارے اماموں کی صفت ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ وہ ایک ہی پیغمبر کی صفت ہو اور اس کے بعد کسی پیغمبر کی صفت نہ ہو۔ مثال کے طور پر شاید اس سے پہلے بھی ہم نے مختصر بات کی تھی کہ آدم کے لیے کہا گیا، آدم کا ٹائٹل ہے صفی اللہ، خدا کی طرف سے سلیکٹڈ، خدا کی طرف سے خاص چنا ہوا۔ تو صرف آدم تو چنا ہوا نہیں تھا، نوح بھی چنا ہوا تھا، ابراہیم بھی چنا ہوا تھا۔ خود خدا قرآن کی ایک آیت میں فرماتا ہے ان اللہ حصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران، خدا نے منتخب کیا، چوز کیا آدم کو، نوح کو، ابراہیم کی آل کو اور عمران کی آل کو۔ یعنی خدا چوز کرنے کے لیے لوگوں کے نام لیتا ہے، تو صرف آدم چوزن نہیں تھا، تمام پیغمبر چوزن تھے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہی مصطفیٰ ہے، مصطفیٰ کا مطلب بھی ہے دا چوزن ون۔ تو آدم کا نام صفی اللہ، ٹائٹل صفی اللہ، مصطفیٰ کا نام مصطفیٰ، وہ بھی چوزن ون ہے۔ پھر حضرت نوح کا نام ہے، ٹائٹل ہے نجی اللہ، جس کو خدا نے نجات دی، سلویشن دی، ٹھیک ہے۔ اس کو کہتے ہیں نا وہ طوفان میں گرفتار ہو گئے تھے، طوفان سے ان کو نجات دی، اس کی بھی ایک تعویل ہے۔ تو تمام پیغمبروں کو خدا نے نجات دی ہے۔ پھر ابراہیم کا ٹائٹل ہے خلیل اللہ، خدا کا دوست، تو سارے ہی پیغمبر خدا کے دوست ہوتے تھے۔ موسیٰ کا نام ہے کلیم اللہ، خدا سے باتیں کرنے والا۔ کیا صرف موسیٰ خدا سے باتیں کرتا تھا؟ سارے پیغمبر خدا سے باتیں کرتے تھے، تو موسیٰ کا نام سارے پیغمبروں میں مشترک تھا۔ اسماعیل کا نام تھا ذبیح اللہ، خدا کی راہ میں ذبح کیا گیا، ان کو قربان کیا گیا تھا، ٹھیک ہے، سمبولیکلی قربان کیا گیا تھا۔ پھر خدا نے اس کی جگہ پر ایک دمبے کو لا کے قربان کر دیا تھا۔ یہ آپ نے قصہ سنا ہوگا کہ حضرت ابراہیم کو حکم ہوا تھا کہ اپنے فرزند کو قربان کر دو۔ تو اسماعیل کا ٹائٹل ہے ذبیح اللہ، لیکن اسماعیل اکیلا قربان نہیں ہوا تھا، سارے پیغمبر اس قربانی سے گزرتے ہیں۔ اور اسی طرح سے باقی پیغمبروں کے جو بھی نام ہیں، جیسے حضرت عیسیٰ کا نام ہے روح اللہ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی حبیب اللہ، خدا کا دوست۔ تو آپ دیکھیں یہ روحانیت سارے پیغمبروں میں کامن ہوتی ہے۔ امام پیغمبر کا وارث ہے، تو جو وارث ہوتا ہے اس کو وراثت ملتی ہے۔ جو پیغمبروں کی وراثت تھی، معجزات کی، ٹائٹلز کی، وہ تمام وراثت پھر اماموں کو ملتی ہے۔ ایک پیغمبر کا جو قصہ ہوتا ہے وہ اس پیغمبر تک محدود نہیں ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیں آدم کو خلیفہ کہا گیا، خلیفہ کا مطلب بھی تو ایک قسم کا بادشاہ ہی تھا نا، یعنی تمام مومنین پر اس کو انچارج بنایا گیا تھا۔ خود حضرت داؤد کا ٹائٹل ہے خلیفہ، اور سلیمان کا ٹائٹل ہے بادشاہ، کیونکہ سلیمان کے پاس تو ہو سکتا ہے کہ حضرت سلیمان کے پاس ظاہر میں بھی کوئی سلطنت ہو۔ پیغمبروں اور اماموں کے پاس ظاہر میں سلطنت ہو بھی سکتی ہے اور نہیں بھی ہو سکتی ہے۔ ہمارے اماموں کے پاس فاطمی دور میں سلطنت تھی، آلموت دور میں سلطنت تھی، اب نہیں ہے، مگر امام پہلے بھی بادشاہ تھا، اب بھی بادشاہ ہے، بلکہ شہنشاہ ہے۔ امام کے شہنشاہ ہونے کا تعلق سلطنت کے ہونے یا نہیں ہونے سے نہیں ہے، وہ روحانی طور پر ایک ملیک ہے، ایک شہنشاہ ہے، ایک بادشاہ ہے۔ تو میں پوائنٹ یہ بنا رہی ہوں کہ صرف حضرت سلیمان شہنشاہ تھا ایسا نہیں ہے، ہر پیغمبر بادشاہ تھا، ہر امام بادشاہ ہے۔ اور حضرت سلیمان کی سلطنت کا جو قصہ ہے وہ امام کی بادشاہی کا قصہ ہے، کہ امام کس معنوں میں بادشاہ ہوتا ہے اور ایک بادشاہ کے پاس کیا کیا ہوتا ہے۔ بیت الخیال کے مومنین کے لیے امام نے لشکر کا لفظ یوز کیا ہے یا نہیں کیا ہے؟ لشکر کس کا ہوتا ہے؟ کسی بادشاہ کا ہوتا ہے، کسی جرنیل کا ہوتا ہے۔ اگر امام کا لشکر ہے اس کا مطلب امام بادشاہ ہے۔ گنانوں میں ہے طبل بجے گا، نقارہ ڈول بجے گا، یہ کس کے لیے بجتا ہے؟ بادشاہ کے لیے بجتا ہے یا فوج کے انچارج کے لیے بجتا ہے؟ تو اگر یہ تمام چیزیں ہیں تو پھر لشکر ہے اور امام جو ہے وہ بادشاہ ہے۔ تو یہ آج کا جو ٹاپک ہے وہ اسی سے متعلق ہے۔ تو اب کہا گیا سلیمان داؤد کا وارث ہوا، اس کا مطلب بادشاہت داؤد کے پاس بھی تھی، تبھی تو سلیمان کو ملی نا۔ یہ قرآن کی وہ آیت ہے جو ہم نے ابھی ابھی پڑھی، وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ، سلیمان داؤد کا وارث بنا۔ تو داؤد کے پاس جو کچھ تھا وہ سلیمان کو ملا روحانی طور پر۔ ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے داؤد کی کوئی ظاہری جائیداد بھی ہو، وہ بھی ملی ہو اس کو، چونکہ وہ اس کا فرزند تھا، مگر یہاں جس چیز کی طرف اشارہ ہے وہ روحانی سلطنت۔
روحانی وراثت جو کہ سلیمان کو اپنے فادر سے ملی۔ اب اس روحانی سلطنت میں کیا کیا تھا؟ کہتے ہیں کہ اس روحانی سلطنت میں مطلب جو اب خوبیاں بتا رہے ہیں، کیا خوبی تھی؟ پرندوں کی بولی سکھائی گئی سلیمان کو۔ سلیمان کا ایک لشکر تھا جس میں پرندے تھے، انسان تھے اور جن تھے۔ آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ کوئی ظاہری لشکر ہو جس میں پرندے ہوں، انسان ہوں اور جن ہوں۔ پرندے انسان کو دیکھ کر اڑ جائیں گے اور انسان جنات کو دیکھ کر بھاگ جائیں گے۔ ایک لشکر میں یہ تین چیزیں کیسے مل سکتی ہیں؟ پرندے بھی تھے، انسان بھی تھے اور جن بھی تھے۔ تو یہ ان کی ایک خوبی تھی۔ پھر یہ تھا کہ وہ چونٹیوں کی وادی سے گزرتے ہیں تو چونٹیاں ڈرتی ہیں کہ بھئی یہ ہمیں کچل دیں گے۔ یہ بھی ایک معجزہ ہے جس کی تعویل ہے۔ مطلب امام کو وقت کا بادشاہ تسلیم کرنا اور حضرت سلیمان کے تمام معجزات کو امام سے منسوب کرنا، کیونکہ قرآن کے تمام قصے علی سے منسوب ہیں۔ جیسے مولا علی نے فرمایا کہ قرآن پورے کا پورا میری شان میں نازل ہوا ہے، جو میری تعریف ہے وہ میری تعریف ہے، میرے دشمنوں کی مذمت ہے وہ بھی میری تعریف ہے، جو حکم ہے وہ بھی میری وجہ سے چلے گا، اور جو قصے ہیں اس میں بھی میرا راز ہے۔ تو پھر اس قصے میں بھی مولا مرتضیٰ علی اور اس کی اولاد کا راز ہے۔ تو پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ سلطنت سلیمانی کے پاس کیا کیا تھا۔ پھر وہ کسی کافر کا تخت لا کر اپنے محل میں لا سکتا ہے، اچانک اس کو گریب کر کے اپنے محل میں لا سکتا ہے۔ یہ حضرت سلیمان کے معجزات ہیں۔ معجزات اور بھی آگے ہیں لیکن ہم اتنے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اب سلیمان جو ہیں وہ پیغمبر بھی ہیں اور امام بھی ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ کچھ پیغمبروں کے ساتھ امام کا لفظ بھی ہماری تاریخ میں استعمال ہوا ہے، جسے خود ابراہیم کے لیے قرآن میں خدا کہتا ہے کہ اے ابراہیم ہم نے تم کو لوگوں کا امام بنایا، جاعلک اماما للناس، تم کو تمام لوگوں کا امام بنایا۔ تو کچھ پیغمبروں کے پاس پیغمبر کا بھی ٹائٹل تھا، امام کا بھی ٹائٹل تھا، اس پر ہم کبھی گفتگو کر سکتے ہیں، لیکن یہاں پر امپورٹنٹ یہ تھا کہ سلیمان امام بھی تھا، وہ پیغمبر بھی تھا، اور اس کے پاس ایک سلطنت تھی، ایک بادشاہت تھی۔ اب اس بادشاہت میں جو چیزیں امپورٹنٹ تھیں اس کو ہم ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں۔ لشکر، سلیمان کا لشکر، چونکہ آپ کو علم حاصل کرنے کا شوق ہے، ایک مرحلہ جو ہر پیغمبر اور ہر امام کی زندگی سے گزرتا ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہوگی، اور وہ مرحلہ ہوتا ہے تسخیر کائنات، یعنی پورے ورلڈ کو کانکر کرنے کا مرحلہ ہوتا ہے۔ جب پیغمبر پر موتو قبل ان تموتو کا سٹیج گزرتا ہے، ہر پیغمبر کو معرفت ملتی ہے، ہر پیغمبر معراج پہ جاتا ہے، چونکہ ہر پیغمبر خدا کو پہچانتا ہے۔ حضرت موسیٰ جب کوہ طور پر گئے تھے تو انہوں نے بھی خدا سے کلام کیا، خدا کا جلوہ دیکھا۔ حضرت محمد مصطفیٰ معراج پہ گئے، ہر پیغمبر کے قصے میں الگ الگ طریقے سے بیان کیا گیا ہے کہ وہ کس طرح ایک ایلیویٹڈ درجے پہ پہنچا تھا۔ تو ہر پیغمبر موتو قبل ان تموتو کے سٹیج سے گزرتا ہے کہ مرنے سے پہلے مرو۔ مرنے سے پہلے کیسے مرتے ہیں؟ تو ہمارے اسماعیلی بزرگوں نے بیان کیا ہے کہ مرنے سے پہلے مرنے کا مطلب یہ ہے کہ گریہ ہوزاری جب بہت انٹینس ہوتی ہے، آپ کا جبرائیل زندہ، کل ہم نے بات کی ہے رائٹ، آپ کا جبرائیل زندہ ہو چکا ہے، آپ کا میکائیل پوری طرح سے کام کر رہا ہے، آپ کا اسرافیل زندہ ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ قیامت، اگر کوئی موت سے گزرے گا تو کیا دیکھے گا؟ قیامت دیکھے گا نا، کیونکہ موت کے بعد ظاہری قصے میں ہے کہ موت کے بعد ہم قیامت سے گزرتے ہیں۔ تو ہمارے ایک بزرگ شاعر کہتے ہیں کہ عشق دیدہ صد قیامت از قیامت پیشتر، از تو ہر دم صد قیامت نور مولانا کریم، کہ عشق نے تو قیامت سے پہلے 100 قیامتیں دیکھ لیں، اور اے نور مولانا کریم تیرے دم سے ہر وقت دنیا میں ایک قیامت ہے۔ قیامت اسماعیلیوں کے نزدیک قیامت کوئی ایک دن کا واقعہ نہیں ہے کہ اس دن اچانک پہاڑوں کو زلزلہ آ جائے گا اور زمین ہلنے لگے گی اور تمام چیزیں، قبروں سے لوگ کھڑے ہو جائیں گے اور لائن بنا کر جائیں گے۔ ہمارے نزدیک قیامت روحانی ہے، اور روحانی قیامت کیا ہے؟ قیامت کا ایک دور ہوگا، جسے معرفت کا دور ہم کہتے ہیں، شریعت، طریقت، حقیقت اور معرفت۔ تو جو معرفت کا دور آئے گا اسی کو دور قیامت بھی کہا گیا ہے۔ جب کوئی مومن موتو قبل ان تموتو سے گزرتا ہے تو وہ قیامت سے گزرتا ہے، اور قیامت سے گزرنے کی صورت میں اس پر کچھ معجزات ہوتے ہیں۔ اس میں سے ایک معجزہ یہ ہوتا ہے کہ دنیا بھر کی روحیں پارٹیکلز کی صورت میں اس کے اندر داخل ہو جاتی ہیں۔ دنیا بھر کے تمام ایگزسٹنس ایک پارٹیکل بن کر آتے ہیں اور اس کی ہستی میں داخل ہو جاتے ہیں۔
اس معنی میں وہ پوری دنیا کو کانکر کر لیتا ہے، پوری دنیا اس کے اندر آ جاتی ہے۔ ایک تاثر ہے نا جب کہا گیا کہ دنیا عالم کبیر ہے، میکروکازم ہے اور تم مائکروکازم ہو، اور یہاں پہ پوٹینشل ایک گورنمنٹ ہے، ایک سلطنت ہے، اس کو ایکچولائز کرنا ہے۔ مطلب قرآن میں خدا بار بار کہتا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے آسمان کو بھی مسخر کر دیا، زمین کو بھی مسخر کر دیا، دنیا کی تمام چیزیں، پہاڑ تمہارے لیے مسخر کر دیے۔ تو ایک مومن کے لیے سب چیزیں مسخر تو نہیں ہیں، آپ کسی بھی پہاڑ پر جا کر بیٹھ کر اپنا گھر تو نہیں بنا سکتے، وہ آپ کے لیے مسخر نہیں ہے، وہ کسی کنٹری کی ٹیریٹری ہے، کسی ملک کی ملکیت ہے، آپ کی نہیں ہے۔ لیکن خدا کہتا ہے میں نے تمہارے لیے سب کچھ مسخر کر دیا، زمین میں ہے وہ بھی تمہارا ہے، آسمان میں ہے وہ بھی تمہارا ہے۔ تو مومن سوال تو کرے گا نا کہ یا مولا کہاں ہے میرا، کس طرح میرا ہے؟ روحانیت میں وہ آپ کا ہے، کیونکہ اگر کوئی مومن قیامت سے گزرتا ہے تو زمین اور آسمان کی تمام چیزیں ذرے کی صورت میں آ کر اس مومن کو سجدہ کرتی ہیں، ذرے کی صورت میں اس کے اندر داخل ہو جاتی ہیں۔ وہ قیامت سے گزرتا ہے اور اس کے بعد وہ پوری کائنات اس کی ہو جاتی ہے، پوری کائنات کو اس نے مسخر کر دیا۔ ورنہ یہ بات عجیب ہوگی کہ خدا قرآن میں کہے کہ میں نے زمین آسمان میں جو کچھ ہے سب تم کو دے دیا، اور ہمارے پاس ایسا کچھ بھی نہ ہو، نہ زمین کی چیزیں ہمارے پاس ہو نہ آسمان کی چیزیں ہوں۔ تو اگر خدا فرماتا ہے کہ تم کو سب کچھ دیا ہے تو اس کا مطلب وہ سب کچھ دینے کا کوئی مقام تو ہوگا نا، کوئی جگہ ہوگی، کوئی مرحلہ ہوگا، کوئی پروسیجر ہوگا جس میں خدا یہ سب کچھ ہم کو دیتا ہے۔ تو یہ ایک جو سٹیپ ہے، جو پروسیجر ہے، اس سے روحانیت کی بہت ساری باتوں کو سمجھنا آسان ہوگا۔ جیسے فرامین میں ہے کہ آدم سے پہلے کیا تھا، اور پھر امام عالم زر کی بات کرتے ہیں، ایک ایسی دنیا جس میں پارٹیکلز ہیں، دا ورلڈ آف پارٹیکلز۔ تو یہ ورلڈ آف پارٹیکلز کیا ہے؟ تمام روحوں کے ذرات جس جگہ پر، ایسا نہیں ہے کہ ایبسٹریکٹ کہیں آسمان میں ہے، نہیں، یہ جو انسانی کامل ہوتا ہے، آج زمانے کے امام میں ہماری روح کے ذرات بھی ہیں اور دوسرے تمام لوگوں کے ذرات بھی ہیں، پارٹیکلز کی صورت میں ہم سب امام میں رہتے ہیں۔ اس کو ہم اور بھی ایکسپلین کرنے کی کوشش کریں گے کیونکہ یہ مین تھیم ہے جس سے روحانیت کو سمجھنا اور بہت سارے قصوں کو سمجھنا آسان ہوگا۔ کہتے ہیں نا آدم کو فرشتوں نے سجدہ، فَقَعُوا لَهُ ساجدین، اور فرشتے آدم کو سجدہ کرتے ہوئے گر گئے۔ اگر آپ سجدہ کرتے ہیں تو آپ کتنی تمیز سے کرتے ہیں، دونوں ہاتھ زمین پہ رکھتے ہیں، سر زمین پہ ٹیکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو سجدہ کرتے ہوئے آپ کے مخصوص اعضاء زمین پہ لگتے ہیں، آپ بڑی عزت سے سجدہ کرتے ہیں۔ لیکن خدا قرآن میں کیا کہتا ہے؟ فَقَعُوا لَهُ ساجدین، اور فرشتے آدم کو سجدہ کرتے ہوئے گر گئے، گرتے ہوئے سجدہ کیا۔ تو یہ سچ مچ کے کوئی فرشتے نہیں تھے بلکہ دنیا کی تمام روحوں کے پارٹیکلز تھے جو آدم کی ہستی میں داخل ہو گئے۔ کیونکہ آدم قیامت سے گزرا، اس نے ورلڈ کو کانکر کر دیا، تو زمین و آسمان کی ہر چیز ایک پارٹیکل کی صورت میں آ کر اس کو سجدہ کرتی ہے کہ ہم سب تمہارے ہیں، تم نے دنیا کو کانکر کر لیا، تم نے دنیا کو فتح کر لیا ہے۔ تو آدم کے قصے میں بھی یہ تسخیر کائنات اور عالم زر کی بات ہے، اور حضرت سلیمان کا جو قصہ ہے وہ تو پورا اسی سے متعلق ہے۔ سلیمان کا جو لشکر تھا، کہتے ہیں وہ پرندوں کا تھا، انسان کا تھا اور جنات کا تھا۔ تو پرندوں سے مراد فرشتے ہیں، پرندوں سے مراد روحیں ہیں۔ سلیمان کے پاس اس کے لشکر میں روحیں تھیں، فرشتے تھے، کیونکہ سلیمان صرف ظاہری جنگ کرنے نہیں جا رہا تھا، وہ ایک باطنی جنگ کرتا ہے۔ ہر زمانے کا امام، جیسے امام سلطان محمد شاہ کا فرمان ابھی گریازاری میں نے کہا کہ امام نے فرمایا کہ میرے نانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لوہے کی تلوار سے جنگ کی تھی، مگر میں علم کی ذوالفقار سے جہاد کروں گا۔ اب یہاں پر سورہ فتح ہے اور اس کی پہلی آیت ہے اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، اے رسول ہم نے تم کو ایک کھلی فتح دی ہے، ایک بہت بڑی فتح دی ہے۔ اور رسول کو فتح کب حاصل ہوئی تھی؟ جب مکہ فتح کیا گیا تھا۔ مکہ ایک شہر تھا، تو وہ ایک شہر کی فتح کرنے کی تعریف کو خدا نہیں بیان کرتا، بلکہ تمہارے لیے پوری کائنات فتح ہو گئی تھی، وہ ہم نے تم کو بہت بڑی فتح دی، ہم نے تم کو پوری کائنات کو فتح کر دیا، تو تم کو ہم نے بہت بڑی فتح دی۔ اس کائنات میں کون کون کانکر ہو گیا رسول کے لیے؟ جنات کانکر ہو گئے، فرشتے کانکر ہو گئے، اور مومنین تو اس کے مرید ہیں ہی۔ تو یہ تمام چیزیں رسول کے لیے بھی کانکر ہو چکی تھی۔ یہ رسول کی شان میں ہے کہ اے رسول ہم نے تم کو بہت بڑی فتح دی ہے۔ تو مکہ جب فتح ہوا تھا، مکہ میں منافق لوگ بھی تھے، مطلب
اس وقت تو رسول کے خوف سے انہوں نے اسلام قبول کر لیا، لیکن بعد میں انہی لوگوں نے رسول کی اولاد کو، اس کی آل کو شہید بھی کیا. تو ایسے لوگ تھے، منافق لوگ تھے، ڈر کے مارے مسلمان ہو گئے تھے. تو مکہ کی صرف ایک شہر کی فتح، جس میں ابھی لوگ منافق بھی تھے، خدا اس کو اتنی بڑی فتح نہیں کہے گا. بہت بڑی فتح دی رسول ہم نے تم کو. تو رسول کے پرسنل ورلڈ میں جب رسول قیامت سے گزرے تو ان کے لیے آسمان اور زمین کی ہر چیز فتح ہو چکی تھی. اس معنی میں وہ فتح تھی. ایک اور آیت پڑھیں گے، اسی کی آیت نمبر 7 بھی ہے. آسمانوں اور زمین کے لشکر اللہ ہی کے ہیں اور اللہ غالب اور حکمت والا ہے. غالب کا مطلب جو حاوی ہو جائے سب پر، جو سب کو اپنے کنٹرول میں کر لے، اس کو کہتے ہیں غالب آنا. تو یہ سارے لشکروں پر اللہ کا کنٹرول ہے. تو اس معنی میں، جس معنی میں سلیمان کا کنٹرول تھا. ٹھیک ہے. اور ایک اور سورہ نمبر 9 کی آیت نمبر 26 ہے. اس میں خدا فرماتا ہے کہ ایسے لشکر نازل کیے گئے جس کو تم نہیں دیکھ سکتے ہو. مسلمان جب جنگ لڑتے تھے تو کچھ جنگوں میں کہتے ہیں فرشتوں نے آ کر ان کی مدد کی. یہ آپ نے سنا ہوگا، جنگ بدر میں مسلمانوں کی مدد فرشتوں نے کی. دوسری جنگوں میں بھی مسلمانوں کی مدد فرشتوں نے کی. خدا خود قرآن میں کہتا ہے 5000 فرشتے آئے تھے اور انہوں نے تمہاری مدد کی. تو خدا فرماتا ہے ایسے فرشتوں کا لشکر آیا تھا جس کو تم نے نہیں دیکھا. تو اس کا مطلب فرشتوں کا لشکر مومنین کی مدد کرنے کو بھی آتا ہے. اور خدا کہتا ہے وَأَنزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا، ہم نے ایسا لشکر نازل کیا جس کو تم نہیں دیکھتے تھے مگر اس لشکر نے تمہاری مدد کی. اس کا مطلب مومنین کی مدد کرنے کے لیے فرشتے آتے ہیں چونکہ وہ خدا کا لشکر ہیں. تو خدا کا لشکر جو ہے وہ مدد بھی کر سکتا ہے. تو جنگوں میں یا جب کوئی بہت ڈیفیکلٹ ٹائم آتا ہے مولا کے مومنین پر تو فرشتے آ کر ان کی مدد کر سکتے ہیں. اور یہ قرآن سے اور ہسٹری سے ظاہر ہے. مطلب میں اس بات پر ہم ایلیبوریٹ کر رہے ہیں کہ خدا کا لشکر ہے، زمین پر بھی ہے، آسمان میں بھی ہے. زمین پہ انسان ہوں گے، آسمان میں فرشتے اور روحیں ہوں گے اور جنات ہوں گے. مطلب وہ طاقتیں جو امام کے لیے کام کر رہی ہیں وہ امام کا لشکر ہیں، جس طرح سلیمان پیغمبر کا لشکر تھے. امام کا راج ہے یا نہیں ہے؟ آج راج مبارک ہوئے، ہم بہت بڑا گنان پڑھتے ہیں نا. اور پیر صدر دین کا ایک کلام میں نے دیکھا، اے جی سری اسلام شاہ امن پایا ان دیدات دین نہ راج. خود تو راجا ہے، ہم کو بھی راج دیا ہے. ٹھیک ہے نا، ہم کو بھی بادشاہ بنایا ہے. تو وہ خود بادشاہ ہے تو ہم کو بادشاہ بنایا ہے نا. تو اس معنی میں حضرت سلیمان کا لشکر جو ہے وہ زمانے کے امام کا لشکر ہے. اوکے. اب یہ جو لشکر ہے یہ سلیمان کے قیامت سے گزرنے کے بعد یہ لشکر کانکر ہو گیا اور سلیمان کے لیے کام کرنے لگا. اور چونٹیوں کی وادی میں جانا، عجیب و غریب تعویلات بتائی ہیں ہمارے بزرگوں نے. کہا ہے کان جو ہے وہ چونٹیوں کی وادی ہے. جب قیامت برپا ہوتی ہے تو جو کائنات بھر کی روحیں پارٹیکلز کی صورت میں آتی ہیں وہ کان سے داخل ہوتی ہیں. وہ کان میں ایسا لگتا ہے جیسے چونٹیاں چل رہی ہوں. ظاہر ہے روحانی ایکسپیرینس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں. اور آپ کبھی بہت اچھی عبادت کریں گے تو آپ کانوں پر پریشر محسوس کریں گے. یہ شروع کی علامات ہوتی ہیں کہ اگر آپ آگے بڑھے تو آپ کے کان بھی چونٹیوں کی وادی بن سکتے ہیں اور یہاں سے مولا کا لشکر داخل ہو سکتا ہے، آپ کے لیے کانکر ہو سکتا ہے. تو کلی طور پر ٹوٹلی اگر یہ ممکن نہیں ہے تو پارشلی اس کے تجربات ہوتے ہیں مومنین کو کہ آپ کے کان میں کوئی چیز تیزی سے آپ کو داخل ہوتی ہوئی محسوس ہو سکتی ہے. تو یہ سلیمان کے لیے چونٹیوں کی وادی یہ تھی. ورنہ آپ دنیا میں سوچ سکتے ہیں کوئی وادی ہو اس میں خالی چونٹیاں رہتی ہوں. جو چونٹیوں کی وادی ہے وہ کان ہے جہاں سے روحیں اندر جاتی ہیں. تو سلیمان کا چونٹیوں کی وادی سے گزرنا یہ ہے. اچھا، اب جو فرشتے، جنات اور یہ جو ہوتے ہیں وہ امام کے عالم شخصی میں اس کے نوکر بن کر کام کرتے ہیں، اس کے سلیوز ہوتے ہیں، اس کے حکم پر کہیں بھی جا کر کام کرتے ہیں. بہت ساری چیزوں میں خدا کے لشکر نے جا کر دنیا کے حالات کو بدلا ہوگا اور مدد کی ہوگی، غیبی مدد کی ہوگی. ہم کو نہیں سمجھ میں آتا ہے جب مومنین پر کوئی مشکل آتی ہے. اسماعیلی جہاں بھی تھے فار ایگزامپل، یا اوورآل انسانیت میں خدا اپنے فرشتوں کو بیچ کر بھی مدد کرتا ہوگا. یکایک حالات بدلتے ہیں، کوئی ایسی چیز ہو جاتی ہے جس پر ہم کو یقین نہیں آتا ہے، یوں لگتا ہے کہ کسی غیبی طاقت نے حالات کا رخ موڑ دیا ہے. تو خدا کے فرشتے جاتے ہیں کیونکہ خدا دنیا کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے اور وہ اپنے لشکر کو بیچ کر دنیا کے حالات کو ٹھیک کر سکتا ہے. تو جب یہ تمام کے تمام ذرات جو تھے وہ سلیمان کی ہستی میں داخل ہو گئے، سلیمان کا جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور عزرائیل اپنے اپنے لشکر کے ساتھ سلیمان کی ہستی میں خدمت کرنے لگے. کیونکہ جب قیامت آ گئی
اور زمین اور آسمان میں جو کچھ تھا وہ سب کا سب سلیمان کے لیے فتح ہو گیا، تو جبرائیل بھی کانکر ہو گیا، میکائیل، اور ہر فرشتے کا اپنا لشکر ہے۔ اسرائیل کا ایک لشکر ہے کہتے ہیں، تو ہر فرشتے کا اپنا لشکر ہے۔ یہ تمام فرشتے اپنے لشکر کے ساتھ سلیمان کے لیے کام کرنے لگے۔ اور کہتے ہیں کہ جنات جو تھے وہ سمندر میں جا کر سلیمان کے لیے موتی نکال کے لاتے تھے۔ تو آج کل بڑے بڑے ڈائیورز آ گئے ہیں، وہ خود جا کر سمندر کے اندر سے موتی نکال کے لے آتے ہیں۔ تو یہ ظاہری سمندر کی بات نہیں تھی، روحانیت کے سمندر میں غور و فکر کر کے وہاں سے تعویل اور حکمت کو لے آتے تھے۔ یعنی سلیمان کی ہستی میں اس کی اپنی طاقتیں اس کے لیے جنات کا کام کرتی تھیں، وہ روحانیت کے سمندر میں ڈوب کر اس کے لیے روحانی جواہر موتی لے کر آتی تھیں، جس کو وہ مومنین کے سامنے بیان کرتے تھے یا تعویلات کو سمجھاتے تھے۔ تو غور و فکر کے سمندر میں غوطہ لگا کر علم و حکمت کے موتیوں کو لاتے تھے۔ پھر کہتے تھے جنات آپ کے لیے بڑی بڑی تصویریں بناتے تھے۔ تو یہ بھی عالم خیال کا جبرائیل زندہ ہو چکا تھا، سلیمان جس چیز کو چاہتے اس کی ایک تصویر اس کے سامنے ہوتی، اس کو جانا نہیں پڑتا تھا، وہ تصویر اس کے سامنے حاضر ہو جاتی تھی۔ مطلب یہ نتائج نکالے گئے ہیں کہ سلیمان کی طرح امام آل محمد امام مبین کا بھی ایک لشکر ہے، اور اس کا ثبوت قرآن میں ہے کہ للہ جنود السماوات والارض، اس کے لیے آسمان اور زمین کا لشکر ہے، اور وہ لشکر سلیمان ہی ہے کہ اس میں روحیں ہیں، مومنین ہیں، اور اس کی اپنی طاقتیں ہیں۔ اور پرندے کو، روح کو پرندہ اس لیے کہا گیا کہ روح کبھی بھی کسی وقت اڑتی ہوئی آ سکتی ہے، اس میں پرواز کی طاقت ہے۔ فرشتوں کو اگر مومنین کی مدد کرنی تھی جنگ بدر میں، کہتے ہیں کہ یہ صرف 313 تھے، سامنے 1000 کا لشکر تھا، اور خدا کسی جنگ کا قصہ قرآن میں بیان کرتا ہے کہ تمہاری جان لبوں تک آ گئی تھی ان کو دیکھ کر، اس وقت خدا نے فرشتے بھیج کر تمہاری مدد کی۔ تو فرشتے خدا کب بھیجتا ہے؟ جنگ میں بھیجتا ہے۔ اور کس جنگ میں، کس جہاد میں بھیجتا تھا؟ جو پیغمبر کے حکم سے ہوتے تھے، جو خدا اور رسول کے حکم سے ہوتے تھے۔ آج جہاد کے نام پہ جو کچھ ہوتا ہے شاید اس کو ہم اصلی جہاد یا جنگ سمجھیں یا نہ سمجھیں، لیکن جو خدا اور رسول کے حکم سے ہوتا تھا، ایسے ظاہری جنگوں میں بھی فرشتوں نے آ کر مومنین کی مدد کی۔ تو جو باطنی موتو قبل ان تموتو باطنی جنگ ہے۔ کہتے ہیں ایک مرتبہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے جو ایک ظاہری جنگ لڑ کے آئے تھے، تو رسول نے فرمایا مبارک ہو تم چھوٹی جنگ لڑ کے آئے ہو۔ تو چونکہ وہ صحابہ کافی محنت کر کے آئے تھے اور وہ حیران ہو گئے، تو کہنے یا رسول اللہ تو کیا کوئی بڑی جنگ بھی ہوتی ہے؟ تو رسول نے فرمایا اپنے نفس کے ساتھ جو جہاد کرو گے وہ بڑی جنگ ہے، جہاد اکبر ہے۔ تو اپنے نفس کے ساتھ جہاد کیا کرنا ہے کہ اپنے نفس پر کنٹرول کرنا ہے اور اپنے نفس کو موت سے گزارنا ہے۔ موتو قبل ان تموتو کا وقت آ گیا تو آپ نے نفس کے جہاد میں آپ کامیاب ہو گئے۔ تو اس جہاد کو جہاد اکبر کیوں کہا گیا ہے؟ کیونکہ اس جہاد کا فائدہ دنیا میں ایک ایک روح کو پہنچتا ہے۔ آپ نے ساری روحوں کو اپنے اندر لایا، ان کو پاک و پاکیزہ کیا، ان کو بھی علم دیا۔ ہر روح نے آ کر یہاں سجدہ کیا، ہر روح یہاں آ کر پاک ہو گئی۔ خدا یہ عمل بار بار کرتا ہے، ہر پیغمبر کے ساتھ کرتا ہے، ہر امام کے ساتھ کرتا ہے۔ تو چھوٹی جنگ اور بڑی جنگ، تو بڑی جنگ میں فائدہ سب لوگوں کو جاتا ہے، ورنہ اس کو بڑی جنگ نہیں کہنا چاہیے۔ چھوٹی جنگ میں لوگ جاتے ہیں، تلوار کے زخم کھاتے ہیں، تیر لگتے ہیں، موت ہو جاتی ہے، مگر خدا پیغمبر نے کہا مبارک ہو تم چھوٹی جنگ سے واپس آئے ہو، ابھی جنگ اکبر باقی ہے۔ تو لوگوں نے پوچھا تھا تو رسول نے فرمایا وہ نفس کے ساتھ تمہارا جہاد ہے۔ تو آج ہماری ایک کانسٹنٹ جہاد ہماری زندگی میں چلنا چاہیے۔ اس وقت ہم تمام چیزوں کو پس پشت ڈال کر ادھر آ کر بیٹھ کر علم کے لیے ٹائم نکال رہے ہیں، یہ بھی تو ایک جنگ ہے نا۔ آپ نے بہت ساری مصروفیات کو پیچھے ڈالا ہے اور اس کو آپ بعد میں کوپ اپ کریں گے۔ اسی طرح آپ جو ٹائم نکالتے ہیں عبادت کے لیے، پڑھنے کے لیے، یہ بھی ایک جنگ ہے۔ اپنے آپ کو ایتھیکل ویلیوز کے ساتھ زندہ رکھ رہے ہیں اس ملک میں، یہ بھی ایک جنگ ہے۔ تو مسلسل ایک جنگ ہے مومن کی، اور بالآخر اس جنگ کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ آپ پوری کائنات کو فتح کر لیتے ہیں، اور پوری کائنات جو ہے وہ آپ کی ہو گئی۔ اور اب جو ہدہد کا ذکر ہے کہ وہ جا کر ایک ملکہ کے تخت کی خبر لاتا ہے، تو یہ کہتے ہیں یہ سلیمان کی اپنی ایک قوت تھی، تجسس کی قوت تھی، جس کے ذریعے چونکہ سلیمان کے لیے اب پوری دنیا فتح ہو چکی تھی، تو اس کے اپنے اندر ایک تجسس کی روح تھی، جس سے اس کو پتہ چلا کہ دنیا میں ایک ملکہ ہے جو کہ کافر ملکہ ہے، وہ خدا کو نہیں مانتی ہے۔ تو کہا گیا اس کا تخت لے آؤ میرے محل میں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ دنیا میں جتنی بھی بادشاہتیں ہیں جو خدا کو نہیں مانتی ہیں، امام کو نہیں مانتی ہیں، ان کی بادشاہتیں آلریڈی امام کے کنٹرول میں ہیں روحانی طور پر۔ وہ روحانی طور پر
مطلب وہ بادشاہ، دنیا کا بادشاہ خدا کی نظر میں بادشاہ نہیں ہوتا ہے، ان کی بادشاہتیں امام کی بادشاہت میں لا کر ضم کر دی جاتی ہیں. اور یہ بھی ایک پوائنٹ ہے، آپ نے دو ٹرمز اگر سنے ہیں، ایک ہوتا ہے جو امام ہوتا ہے، امام کے ساتھ اس کے 12 حجتان کا تصور ہے کہ اس کے 12 حجت ہوتے ہیں جو اس کے ساتھ ساتھ کام کرتے ہیں. کچھ لوگ ظاہر میں کام کرتے ہیں، یہ مطلب اس وقت تھا جب امام درجات کو ظاہر کرتے تھے، جیسے پیر ہوتے تھے، ہم سب کو معلوم ہوتا تھا کہ یہ پیر ہیں. ہو سکتا ہے درجات آج بھی ہوں مگر وہ لوگوں کے سامنے نہ ہوں، کیونکہ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو ستارہ نظر نہیں آتا ہے، مگر ستارہ اپنی جگہ پر تو ہوتا ہے. تو اب امام ظاہر ہے، تو وہ امام کے بعد کے جیسے 313 مومنین ہر دور میں ہوتے ہیں، تو آج بھی 313 مومنین ہوں گے، مگر ان کی پوزیشن ڈکلیئرڈ نہیں ہے، اناؤنسڈ نہیں ہے. لیکن اگر سورج نکلتا ہے تو ستارہ اپنی جگہ پر تو ہے، نظر نہیں آ رہا ہے مگر اپنی جگہ پر ہے. جب سورج نہیں تھا، جب امام دور سطر میں تھے، تب یہ رینکس اناؤنس تھے کہ بھئی یہ حجتان ہیں، یہ دائی ہیں، اور وہ دعوت کا کام کرتے تھے. ابھی بھی رینکس ہیں، اور اب امام ان رینکس میں بہت اضافہ کرنا چاہتا ہے نا. امام کہتا ہے تم سب جا کے دائی بنو، تم سب اس مقام تک آ جاؤ، کیونکہ اس دور میں امام نوازش کرنا چاہتا ہے. تو کہتے ہیں کہ جب حجتان ڈکلیئر ہوتے تھے اس وقت دو ٹرمز ہوتی تھیں، دن کا حجت، رات کا حجت. تو جو رات کا حجت ہوتا تھا وہ امام کے مریدوں میں سے نہیں ہوتا تھا، وہ دنیا کا کوئی مشہور شخص ہوتا تھا جس کے ذریعے امام کا نور کام کرتا تھا دنیا میں. آپ دیکھیں دنیا میں کچھ لوگ ہیں جو بہت عجیب و غریب کام کر کے گئے ہیں، ان کو امام کے نور سے تائید ملتی ہے، وہ امام کی طاقت سے کام کرتے ہیں مگر ان کو معلوم نہیں ہوتا ہے. لیکن ان سے جو کام امام کروا رہا ہوتا ہے اس کے ذریعے سے دنیا میں ایک انقلاب آ سکتا ہے. مثال کے طور پر اوباما اگر ایک بہت ہی مضبوط پریسیڈنٹ تھا، ایک ایسے ملک میں تھا جہاں سے وہ بہت امپیکٹ کر سکتا تھا دنیا میں، تو ہو سکتا ہے اس کو اندر اندر سے کوئی تائید، کوئی روشنی ملتی رہی ہو. آپ کو معلوم ہے کرسچنز اوباما کے بارے میں بہت عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں کہ یہ حضرت عیسیٰ سے کنیکٹڈ ہیں. اور تو میں مثال دے رہی ہوں، امام دنیا کا امام ہے، امام صرف اسماعیلیوں کا امام نہیں ہے. ہم مولا باپا کہہ کے بس اس کا دامن پکڑ کے مولا ہمارے ہی درمیان رہے، ایسا نہیں ہے. امام پوری کائنات کو سنبھال رہا ہے، وہ پوری کائنات کا امام ہے. جو اس کو مانتا ہے اس کا بھی امام ہے، جس کو نہیں مانتا ہے اس کا بھی امام ہے. ہم نے دو ٹرمز ڈسکس کی تھی، امام الناس تمام لوگوں کا امام، اور امام المتقین پائس لوگوں کا امام، پرہیزگار لوگوں کا امام. تو ہمارے لیے امام المتقین بن کر وہ اپنا معجزہ دکھا سکتا ہے، کیونکہ ہم کو پاک کرنے کے طریقے اس نے بتائے. لیکن پوری کائنات کے لیے وہ امام الناس ہے، لوگوں کا امام. اور جب ناس کا لفظ عربک میں آتا ہے تو اس میں کوئی ایکسیپشن نہیں ہوتا، اس کا مطلب ہوتا ہے دنیا کے تمام لوگ. تو دنیا کے تمام لوگوں کا بھی وہ امام ہے. تو اس معنی میں امام سب کا امام ہے، امام سب کو سپورٹ کرتا ہے. اس کو اوور آل دنیا کو ایک منزل کی طرف لے کے آنا ہے، دور معرفت کی طرف لے کر آنا ہے. تو وہ کچھ کام اپنے مریدوں سے کراتا ہے، کچھ کام دوسرے لوگوں سے کراتا ہے. وہ کسی کی روح سے کوئی کام لے اس کے لیے عجب تو نہیں ہے. تو ایسے لوگوں کو حجت شب بھی کہتے ہیں. تو یہاں پر ہمارے بزرگوں نے یہ جو ملکہ سبا کو لے کر آئے تھے، تو یہ بھی اس کی ایک تعویل کی ہے کہ ملکہ سبا حجتان شب میں سے بھی ہو سکتی ہے، کہ اس کے ذریعے سے کوئی کام کروایا گیا، لیکن اس معنی میں اس کی روح سلیمان کے دربار میں حاضر تھی. اس کو نہیں معلوم ہوگا مگر اس کی روح سلیمان کے دربار میں تھی، اور اس کے ذریعے سے بھی سلیمان جو ہے وہ کام کرتے تھے. اوکے، تو حضرت سلیمان کا قصہ روحانی قیامت کا قصہ ہے، روحانی جنگ کا قصہ ہے، پرسنل ورلڈ میں زمین اور آسمان کو کانکر کرنے کا قصہ ہے، پوری یونیورس کو کانکر کرنے کا قصہ ہے. جب پوری یونیورس کو کانکر کر کے کوئی پیغمبر قیامت سے گزر جاتا ہے تو پھر اس کو تمام تعویلات آ جاتی ہیں. تو یہ تعویل کا بھی قصہ ہے، اس کو اب تمام تعویلات معلوم ہیں. علم و حکمت اور معرفت کے درجات کا قصہ ہے. اس میں تمام دنیا کے لوگوں کو بالآخر نجات دینے کا قصہ ہے، اور فنا فی الامام کا قصہ ہے. اور اس کے اندر بہت ساری ذیلی اور ضمنی باتیں بھی موجود ہیں. اچھا، اب امام تو بادشاہ ہے، شہنشاہ ہے، اور امام کے پاس لشکر ہیں. ہم اس بات پہ مطمئن ہو گئے کہ آج امام کے پاس آسمان کا بھی لشکر ہے، زمین کا بھی لشکر ہے، اس کے پاس جنات بھی ہیں جو کام کرتے ہوں گے اور جو معجزات دیکھتے ہوں گے. ایسے ملکوں میں جہاں سالوں تک امام، کئی صدیوں تک امام ظاہری طور پر نہیں جا سکے تھے، کیا ہم کو نہیں لگتا ہے کہ امام کے باطنی لشکر وہاں پہ کام کرتے تھے؟ ورنہ وہ جماعتیں کیسے زندہ رہیں؟ ان جماعتوں میں یہ شعور، یہ پہچان کیسے رہا
امام کی نورانی طاقتیں کام کرتی ہیں، اور امام اپنی نورانی طاقت سے دنیا کو ایک خاص سمت میں لے کے جا رہا ہے۔ اور اس دن ہم نے ایک بات کی تھی کہ ایک زمانہ تھا کہ نور کو بجھانے کی لوگ کوشش کرتے تھے، مگر ایک زمانہ ہے کہ نور مکمل ہو جائے گا۔ تو اب اس دور میں امام اپنے لشکر کے ذریعے سے کائنات کو کنٹرول کر رہا ہے۔ لیکن کیا بات یہیں تک ختم ہو گئی؟ نہیں، امام یہ مرتبہ اپنے مریدوں کو بھی دینا چاہتا ہے، ان کو بادشاہ بنانا چاہتا ہے۔ اور اس کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اے عبد المطلب کی اولاد میری اطاعت کرو تاکہ تم زمین کے سلاطین اور حکام ہو جاؤ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کو جمع کیا اور ان سے کہا کہ اے عبد المطلب کی اولاد، تم میری اطاعت کرو تاکہ تم زمین پر بادشاہ بنائے جاؤ، تم زمین کے سلاطین ہو جاؤ۔ سلاطین سلطان کی جمع ہے، کہ تم کو میں زمین کا حکمران بنا دوں گا۔ ایک اور حدیث قدسی میں بھی خدا کہتا ہے کہ یا بنی آدم اطیعنی اجعلک مثلی، اے بنی آدم میری اطاعت کرو، میں تم کو اپنے جیسے بناؤں گا، اتنا امیر بناؤں گا کہ تم کبھی محتاج نہیں ہوگے، اتنی عزت دوں گا کہ تم کبھی ذلیل نہیں ہوں گے، تو اور ایسی زندگی دوں گا کہ اس کے بعد تم کبھی مرو گے نہیں۔ تو بادشاہت یہ جو شاہ اسلام شاہ امن ملیا ان دیدہ تے دین نراج، یہ مولا ہم کو ملا اور دین کا راج بھی ہم کو دے دیا۔ تو مولا خود تو بادشاہ ہے، اور اس نے مومنین کو بھی دین کا راج دینے کا، بادشاہ ہونا ایک بات ہے، لیکن کسی اور کو بادشاہ بنا سکنا اس سے بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی تعریف کی بات ہے۔ تو حضرت سلیمان کا قصہ جو ہے وہ ایک پیغمبر کے قصے تک محدود نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف سلیمان کی سلطنت تھی اور اس کے بعد کسی کی سلطنت نہیں تھی۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ قرآن تعلیم کی کتاب ہے، تاریخ کی کتاب نہیں ہے، ہسٹری کی بک نہیں ہے، ایجوکیشن کی بک ہے۔ اگر یہ ایجوکیشن کی بک ہے تو اس کی ہر آیت میں، ہر قصے میں کوئی ایجوکیشن ہوگی جو آج کے لوگوں سے ریلیونٹ ہوگی، اور آج کے لوگ اس میں سے کوئی سینس بنا سکیں گے، ورنہ تو یہ صرف ہسٹری کا ایک قصہ ہوگا کہ آپ نے پڑھا ونس اپون اے ٹائم دس ہیپنڈ اینڈ دیٹ ہیپنڈ اینڈ دیٹ از دا اینڈ آف دا اسٹوری۔ نہیں، یہ آپ کی زندگی کا قصہ ہے، آپ کے مولا کا قصہ ہے، اس کی بادشاہت کی تعریف ہے، اس کے لشکر کی تعریف ہے۔ اور صرف یہ تعریف نہیں ہے کہ وہ بادشاہ ہے، وہ شہنشاہ ہے، اس کے پاس اتنی نوازش ہے کہ وہ ہم کو بھی بادشاہ اور شہنشاہ بنا سکتا ہے۔ تو حضرت سلیمان کی جو قصے میں ہے، سورہ نمبر 5 کی 20 میں بھی ہے کہ موسیٰ کی قوم سے کہا گیا کہ خدا تم کو بادشاہ بنائے گا، جعلکم ملوکا، اے لوگو خدا تم کو بادشاہ بنائے گا۔ تو بادشاہ بنانے کا وعدہ ہے، تو جو مومنین کو بادشاہ بنا سکتا ہو وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہوگا، وہ شاہنشاہ ہوگا۔ اور حضرت سلیمان کا قصہ جو ہے وہ ہمیں اس لحاظ سے بہت ریلیونٹ قصہ ہے۔